وتعالى جدك وجل ثناؤك ولا إله غيرك. الحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه وزيادة عرشه ومداد كلماته. اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم وعنت الوجوه للحي القيوم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهد الناس اجمعين. اللهم اهد الناس اجمعين. اللهم اهد الناس اجمعين. اللهم احي الدين كله في العالم كله. اللهم احي الدين كله في العالم كله. اللهم احي الدين كله في العالم كله. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انك انت الاعز الاكرم. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. إليك ربي فحببنا وفي أنفسنا لك ربي فذللنا وفي أعين الناس فعظمنا ومن سيء الأخلاق فجنبنا وعلى صالح الأخلاق فقومنا وعلى الصراط المستقيم فثبتنا وعلى الأعداء أعدائك أعداء الإسلام فانصرنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وارض عنا وارضنا عنك ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم ول علينا بفضلك وكرمك خيارنا ولا تول علينا بذنوبنا شرارنا. اللهم اغفر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم ما تقدم من ذنبها وما تأخر وما أسرت وما أعلنت. اللهم اغفر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم ما تقدم من ذنبها وما تأخر وما أسرت وما أعلنت. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وألف بين قلوبهم وأصلحنا وأصلحهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين اے اللہ ہمارے پورے امت کی تمام
تمام گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ پوری مغفرت فرما، بقیہ زندگی اپنے علاوہ اعمال میں لگانے کی اور ناراض اعمال سے بچانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اور پوری امت کو، امت کے بچے کو ایمان کامل اور یقین کامل نصیب فرما، اپنی ذات عالی پر کامل یقین نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے دلوں سے اپنی ذات عالی کے علاوہ ہر غیر کا یقین عافیت کے ساتھ کھوج کے صاف فرما، ہمارے دلوں کو غیروں کے یقین سے پاک فرما، اپنی ذات عالی کا یقین ہمارے دل میں اتار دیجیے، ہمارے دلوں میں راسخ اور جما دیجیے۔ اے اللہ اپنی ذات عالی کی اور جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرما، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کامل اتباع نصیب فرما، ایک سنت پہ ہمیں عمل کرنے والا بنا۔ اے اللہ پوری امت کے اندر سنت والی زندگی کو عام فرما، ایک مسلمان کے اندر سنت والی زندگی کو عام فرما، پوری دنیا میں سنت والی زندگی زندہ ہو جائے، اس کی توفیق عطا فرما۔ غیروں کی گندی ناپاک معاشرت سے ہر تمام مسلمانوں کو، پوری امت کو دور فرما، اور گندی معاشرت کو مسلمانوں سے دور فرما۔ اے اللہ اپنی نمازوں پر یقین نصیب فرما، خشوع خضوع والی نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اپنا دھیان نصیب فرما۔ اے اللہ 100% مسلمانوں میں نماز کو زندہ فرما، 100% مسلمانوں میں نماز کو زندہ فرما، نماز پر یقین نصیب فرما، اپنی نماز پڑھ کر اپنے سے لینے والا بنا۔ اے اللہ نماز پڑھ کر اے اللہ اپنے سے لینے والا ہم سب کو بنا، پوری امت کو اس کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ مردوں کو 5 وقت کی نمازیں مسجد میں آ کے باجماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرما، عورتوں کو مستورات کو اپنے گھروں میں اول وقت میں اہتمام سے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہر پریشانی نماز پڑھ کے آپ سے دور کرانے والے ہم بن جائیں، اپنی ہر ضرورت نماز پڑھ کے آپ سے پوری کرانے والے بن جائیں۔ اے اللہ ہمیں اس کے یقین نصیب فرما، علم نافع کی دولت سے مالا مال فرما، جہالت سے محفوظ فرما، اپنے علم پر عمل کرنے کی اور اس کو پوری دنیا میں پہنچانے کی توفیق عطا فرما، ہمارے علم کو ہمارے حق میں حجت بنا، ہمارے خلاف حجت بننے سے محفوظ فرما۔ اے اللہ علم کو سیکھنے میں، دین کا علم سیکھنے میں اے اللہ شرم کرنے سے، ہچکچانے سے اے اللہ محفوظ فرما، علم دین کو سیکھ کر اور علم مسائل سیکھ کر اس پہ عمل کرنے کی اور پوری دنیا میں پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اپنا ذکر کرنے والا ہم سب کو بنا، ہمارے دل آپ کی یاد سے آباد ہوں، ہماری زبانیں آپ کے ذکر سے تر و تازہ ہوں۔ اے اللہ اس کی ہم کو توفیق عطا فرما۔ آج ہمارے دلوں میں کیسی مردمی کیفیت چھا گئی، ہم دنیا کی باتیں کرتے ہیں اسے مزہ آتا ہے، سیاست کی باتیں کرتے ہیں گھنٹوں اس پہ ضائع کر دیتے ہیں، اور یا اللہ آپ کا پاک نام لینے میں ہم کو لذت نہیں آتی۔ اے اللہ اپنے پاک نام لینے کی لذت سے ہم کو آشنا فرما، اپنا پاک نام لینے کی لذت سے ہم کو آشنا فرما، ہر دم ہر وقت اے اللہ اپنا ذکر کرنے والا ہمیں بنا دیجیے، ہمارے دلوں کو اپنے ذکر سے آباد فرما دیجیے، ہماری زبانوں کو اپنے ذکر سے تر و تازہ فرما دیجیے، اور یا اللہ ہر وقت کے ہر موقع کے جو مسنون اعمال ہیں اے اللہ ان کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما، مسنون دعاؤں کے مانگنے کی توفیق عطا فرما، ہر وقت ہر موقع کی مسنون دعاؤں کا اہتمام کرنے والا ہم سب کو اور پوری امت کو بنا۔ اے اللہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما، حفاظ کرام کو کم از کم 3 پارے، غیر حفاظ کو کم از کم 1 پارہ روزانہ پڑھنے کی دولت سے مالا مال فرما۔ اے اللہ قرآن پاک کو سمجھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی اور اس کو پوری دنیا میں پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ مسلمانوں کے حال پر رحم فرما، آج مسلمان بڑی بڑی مصیبتوں میں پھنس چکے ہیں، پریشانی نے ان کو گھیر لیا، ہاتھ پاؤں مارتے ہیں، لیکن جتنا ہاتھ پاؤں مارتے ہیں پریشانیاں اور بڑھ جاتی ہیں، مصیبتیں اور زیادہ ہو جاتی ہیں۔ اے اللہ دلدل میں جیسے گرا ہوا انسان یا گرا ہوا جانور ہاتھ پاؤں مارتا ہے اور دلدل میں دھستا چلا جاتا ہے، اے اللہ اپنے کرم سے امت کی مصیبتوں کو دور فرما، امت کی پریشانیوں کو ختم فرما، اے کریم کرم کا معاملہ فرما، اے رحیم رحم کا معاملہ فرما، یا حنان یا منان یا بدیع السماوات والارض
یا ذل جلال والاکرام، اے اللہ آپ کے سامنے مانگتے ہیں، آپ کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، آپ کے در کے بھکاری ہیں، اس ملک میں بوڑھے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، سفید گاڑیوں والے بھی ہیں، بیمار بھی ہیں، صحت مند بھی ہیں، اے اللہ ان کے ہاتھوں میں اٹھانے کی لاج رکھ لے، اے اللہ پوری امت کو ہدایت نصیب فرما دیجیے، پوری امت کے ہاتھ پر رحم فرما دیجیے، اپنی رحیمی کی صفت کی نگاہ فرما، اپنی کریمی کی صفت کی نگاہ فرما، ہماری محنتوں کے ساتھ نہ فرما، امت کے ہاتھ پر رحم فرما، اے اللہ آپ نے رحم نہ فرمایا، آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ امت تباہ ہونے لگے گی، برباد ہونے لگے گی، اے اللہ اس امت کو تباہ ہونے سے، برباد ہونے سے بچا لیجیے، اے اللہ بچا لیجیے، یہ مصیبتیں پریشانیاں ہمارے اپنے گناہوں کی وجہ سے ہیں، اے اللہ کوئی مصیبت بھی کسی گناہ کی وجہ سے بغیر نہیں آتی، اے اللہ آپ نے خود قرآن میں ارشاد فرمایا کہ خشکی میں تری میں کوئی خرابی آتی ہے تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، ہمارے گناہوں کی وجہ سے مصیبتیں آ رہی ہیں، اے اللہ ہمارے اور پوری امت کے تمام گناہوں کو معاف فرما کر، اے اللہ ہم اپنی طرف سے بھی استغفار کرتے ہیں اور پوری امت کی طرف سے توبہ استغفار کرتے ہیں، اے اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، خاص طور سے جب جرم عظیم کیا کہ جو آپ نے محنت ہمارے ذمہ لگائی، اس پوری امت کے ذمہ لگائی، اس محنت کو اپنی محنت نہ بنایا، اس کام کو اپنا کام نہ بنایا، یہ جرم عظیم کیا، یہ بڑا گناہ کیا، اے اللہ ہمارے جرم عظیم کو معاف فرما، پوری امت سے معاف فرما اور پوری امت کو اس کے لیے قبول فرما، اس پہ کھڑا فرما، اے اللہ پورے امت کے حال پر رحم فرما، ہم آپ سے بھیک مانگتے ہیں، ہم آپ کے گھر کے بھکاری ہیں، اے اللہ آپ سے ہی مانگتے ہیں، آپ سے نہ مانگے تو اور کس سے مانگے، ہمارے لیے آپ کے سوا اور ہے کون دینے والا ہے، اے اللہ آپ کے علاوہ کون دینے والا ہے، آپ کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، فقیروں کی طرح بھکاریوں کی طرح ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، آپ سے بھیک مانگ رہے ہیں اپنے لیے بھی پوری امت کے لیے، اے اللہ پوری امت کی اصلاح فرما اور پوری امت کو ہدایت نصیب فرما، امت کے بچے کو پورے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ایک سنت کو پورے عالم میں زندہ فرما اور پوری امت کو پورے دین پر چلنے والا بنا اور دین کو زندہ کرنے کی محنت کرنے والا بنا، اے اللہ جس طرح آپ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو قبول فرمایا، ہم تو ان سے بہت زیادہ محتاج، بہت کمزور، اے اللہ ہم پر بھی کرم فرما، رحم فرما اور ہم سب کو پوری امت کو اس کے لیے قبول فرما، اے اللہ مسلمان جہاں کہیں آباد ہیں، پہاڑوں میں، صحراؤں میں، جزیروں میں، جنگلوں میں، ہموار زمینوں میں، اے اللہ جہاں کہیں آباد ہیں، مسلمانوں کی اللہ پوری حفاظت، اے اللہ پوری حفاظت فرما، ان کے ایمان کی، اعمال کی، اخلاق کی، ان کے بال بچوں کی، گھر بار کی اور ان کے کاروبار کی، غزے کے مسلمانوں کی ہر چیز کی اپنے کرم سے حفاظت فرما، اے حفیظ حفاظت فرما، اے اللہ آپ حفاظت فرمائیں تو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور حفاظت نہ فرمائیں تو کوئی بچا نہیں سکتا، اے اللہ اے حفیظ حفاظت فرما، اے حفیظ حفاظت فرما، اور اے اللہ مسلمانوں کی آپس کی لڑائیوں کو ختم فرما، آپس کے اختلافات کو دور فرما، ایک اور نیک بنا دیجیے، کلمہ حق پر سب کو مشترک فرما دیجیے، آپس کی دشمنیوں کو ختم فرما، اے اللہ مسلمان ایمان والے جو آپ کے دین کو، دین کی محنت کو لے کے پوری دنیا میں پھرتے تھے اور ان کا خون آپ کے راستے میں بہتا تھا، آپ کے راستے میں شہید ہوتے تھے یا طبعی موت سے مر کر وہاں ان کی قبریں بن گئی، ملکوں میں، دنیا کے ملکوں میں ان کی قبریں بنی، ان کی خبریں گواہی دیتی ہیں کہ دنیا کے لیے نہیں آئے تھے، مال کمانے نہیں آئے تھے، اللہ کے دین کو، دین کی محنت کو زندہ کرنے کے لیے آئے تھے، آج ان ایمان والوں کا، آج ان مسلمانوں کا سڑکوں میں بے مقصد خون بہ رہا ہے، اللہ یہ خون سڑکوں میں بہ رہا ہے، مارنے والے، قتل کرنے والے کو پتہ نہیں میں کیوں قتل کر رہا اور قتل ہونے والے کو پتہ نہیں مجھے کیوں قتل کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کا خون اتنا ارزا ہو گیا، اللہ آپ کی طرف سے غیروں کو آپ نے ہم پہ مسلط کر دیا، مسلمانوں کا خون پایا جا رہا ہے، ان کی عزتیں لوٹی جا رہی ہیں اور ان کے مستورات بھی محفوظ نہیں، ان کے مرد بھی محفوظ نہیں، اے اللہ کرم کا معاملہ فرما، رحم کا معاملہ فرما، آپ کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، پوری امت کے لیے بھیک مانگ رہے ہیں، پوری امت کو ہدایت نصیب فرما، اے اللہ پوری امت کو ہدایت نصیب فرما اور پوری امت کو اس مبارک محنت کے لیے قبول فرما، بیماروں کو صحت نصیب فرما، ہم جتنا مجمع یہاں بیٹھے ہوئے ہم میں سے، ہمارے رشتے داروں میں سے، ہمارے بزرگوں میں سے اور پوری امت میں سے جو بیمار ہیں، جس بیماری میں مبتلا ہیں، اے اللہ اپنے کرم سے
جسمانی اور روحانی صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما، جسمانی اور روحانی صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما۔ بے روزگار جو ہیں اے اللہ ان کو حلال پاکیزہ برکت والی روزی عطا فرما، اے اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کے ادا ہونے کی صورتیں پیدا فرما، اے اللہ ان کے قرضوں کے ادا ہونے کی صورتیں پیدا فرما، آئندہ قرضوں سے حفاظت فرما، اے اللہ ہم محتاج ہیں، ہماری ضرورتیں ہیں، غنی ذات تو آپ کی ہے، ہم محتاج ہیں، ہماری ضرورتیں ہیں، دنیا کی بھی ضرورتیں، موت کے وقت بھی، قبر کی بھی، حشر کے میدان کی بھی، جنت میں داخل ہونے تک جتنی ہماری ضرورتیں ہیں اے اللہ اپنے کرم سے امت کی ہماری پوری تمام ضرورتوں کو اپنے غیر کے اقدام سے پورا فرما، اپنے علاوہ کسی کے محتاج نہ بنا، اے اللہ اپنے علاوہ کسی کے محتاج نہ بنا۔ جو بھائی اپنے بچوں بچیوں کے رشتوں کی طرف سے پریشان ہیں اے اللہ ان کے بچوں بچیوں کے جوڑ والے نیک رشتے ملا دیجیے، ایسے رشتے جو ان کے دین میں اور دین کی محنت میں آگے بڑھنے کا ذریعہ بنے، اے اللہ آگے بڑھنے کا ذریعہ بنے۔ جو بے روزگار ہیں ان کو حلال پاکیزہ برکت والی ایسی روزی عطا فرما جو ان کو دین پر چلانے والی اور دین کی محنت میں آگے بڑھانے والی روزی اللہ کو عطا فرما۔ اے اللہ جن جن بھائیوں نے دعاؤں کے لیے کہا یا کہنا چاہتے تھے نہ کہہ سکے اے اللہ ان کی جائز حاجات کو پورا فرما، جائز ضرورتوں کو پورا فرما، ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ان کی مصیبتوں کو ختم فرما، آپس میں جوڑ اتفاق نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے جوڑ میں جائز قبول فرما، جتنے جوڑ پہلے ہو چکے آئندہ آنے والا جوڑ اور آئندہ آنے والے اجتماع اور دنیا بھر میں دعوت تبلیغ کی نسبت سے جتنے جوڑ اور اجتماع ہو رہے ہیں اور جتنے مشورے ہو رہے ہیں اے اللہ ان سب کو قبول فرما اور ان سب کو پوری امت کی ہدایت میں پوری امت میں ہدایت کے آ جانے کا ذریعہ فرما، پوری امت میں ہدایت کے پھیل جانے کا ذریعہ فرما اور پوری امت میں اس ہدایت والی محنت کو پوری امت میں اس ہدایت والی محنت کے آ جانے کا ذریعہ فرما۔ اے اللہ ہمارے اسلامک کی مرکز کی اور اس میدان کی اور دنیا بھر میں جتنے تبلیغی مراکز ہیں، جتنے تبلیغی ٹھیے ہیں اور جتنے دینی مدارس مکاتب قرآنیہ اور جتنے مدارس دینیہ مکاتب قرآنیہ اور جتنے دینی مراکز جہاں پر دین کی میتھڈولوجی آپ کو پسند ہے اے اللہ ان سب میں محنت کرنے والوں کو آنے جانے والوں کو انتہائی قبول فرما اور ان سب میں آپس میں جوڑ محبت نصیب فرما، جوڑ محبت اتفاق نصیب فرما اور اے اللہ ان سب کی ضروریات کا غیر سے تکفل فرما، ان سب مراکز مساجد مدارس اے اللہ ان سب کی حفاظت فرما، غیروں کے شرور فتنوں سے بھی محفوظ فرما اور اپنے جو غیروں کے استعمال ہو رہے ہیں اے اللہ ان کے شرور فتنوں سے بھی حفاظت فرما، اے اللہ ان کے شرور فتنوں سے بھی حفاظت فرما، اے اللہ ان کے شرور فتنوں سے بھی حفاظت فرما اور اپنے اے اللہ اپنے جو غیروں کے استعمال ہو رہے ہیں ان کو توبہ کرنے کی اور سیدھے راستے پہ آنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو مانگا ہے عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے بغیر مانگے اپنے گھر سے کی فرما، جتنے ہمارے ساتھی جوڑ میں آئے اے اللہ ان سب کو قبول فرما، ان کے گھر والوں کو قبول فرما، ان کی اولادوں کو قبول فرما اور جو ہمارے بھائی اس حلقے کے اس حلقے کے ہمارے بھائی جو نہ آ سکے اپنی کسی مجبوری کی وجہ سے کسی ضرورت کی وجہ سے بیماری کی وجہ سے یا ویسے بیچارے نہ آ سکے اے اللہ کسی کو محروم نہ فرما، سب کو ہی قبول فرما، اے اللہ پوری امت کو قبول فرما، اس جوڑ کو قبول فرما کر پوری امت کی ہدایت کا ذریعہ فرما۔ اے اللہ اپنے کرم سے ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما۔ اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر كل ما استعاذك منه نبيك وحبيبك صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، آمين۔ وصلى الله تعالى على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه وأمته أجمعين برحمته يا الله۔ السلام عليكم۔